پاکستانی ایٹمی پروگرام کی کہانی آئین اس روز جب اس زمانے کے پاکستان کے وزیر اعظم محمد علی بوگرا نے وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر آئزن سے ملاقات کی تھی اور پاکستان نے امریکہ کے ایٹم برائے امن ایٹم فار پیس کے منصوبے میں شمولیت کے ساتھ جوہری توانائی کے شعبے میں تحقیق اور ترقی کے لیے جوہری توانائی کے کمیشن کے قیام کا اعلان کیا تھا۔ یہ آغاز تھا پاکستان کے جوہری پروگرام کا، یا دراصل یہ پاکستان کی طرف سے وہ جوہری توانائی اسلحے کی تیاری کے لیے استعمال نہیں کرے گا۔ مجھے یاد ہے کہ اس زمانے میں پاکستان میں اس مسئلے پر کافی بحث ہوئی تھی، کیونکہ بہت سے مبصرین کے نزدیک صدر آئزن کا ایٹم برائے امن کے منصوبے کا اصل مقصد امریکہ کے علاوہ دنیا کے دوسرے تمام ملکوں کو جوہری اسلحے کی صلاحیت سے محروم رکھنا، انہیں جوہری اسلحے کی تیاری سے روکنا تھا۔ پاکستان کی طرف سے آئزن کے اس منصوبے کو تسلیم کرنے پر پاکستان میں بہت سے لوگوں کا ماتھا ٹیکنا شروع ہوا، کیونکہ یہ آغاز تھا پاکستان کی طرف سے امریکہ کے قدموں میں خود سپردگی کا۔ اس کے فوراً بعد امریکہ اور پاکستان کے درمیان فوجی، سیاسی اور اقتصادی شعبوں میں ہم گیر قربت اور تعاون کا دور شروع ہوا۔ اس سال پاکستان امریکہ کے 2 فوجی معاہدوں سینٹو اور سیٹو میں شامل ہوا، اور امریکہ نے بحری، فوجی اور اقتصادی امداد کے عوض پاکستان کی سرزمین پر فوجی اڈے قائم کیے تھے اور اپنی فوجی صلاح کار پاکستان بھیجے تھے، اور اس کے ساتھ پاکستان کے 5 سالہ اقتصادی منصوبے کی تیاری کے لیے امریکہ نے اپنے ماہرین پاکستان کے منصوبہ بندی کمیشن میں تعینات کیے تھے۔ یوں امریکہ نے پاکستان کو مکمل طور پر اپنے انحصار میں لے لیا تھا۔ پاکستان پر امریکہ کے اثر کی مکمل گرفت کا نتیجہ یہ رہا، اس زمانے میں پاکستان کی قیادت نے ایک لمحے کے لیے بھی جوہری اسلحے کی تیاری کے بارے میں نہیں سوچا۔ عام طور پر اس وقت امریکہ کے دفاعی معاہدہ جارحیت کے تدارک کا ذریعہ سمجھے جاتے تھے۔ سن 1960 کی دہائی میں یہ خبریں آنا شروع ہو گئی تھیں کہ انڈیا بڑی تیزی سے جوہری تجربات کی سمت بڑھ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان کی قیادت نے جوہری اسلحے کے میدان میں قدم رکھنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ سن 1964 میں انڈیا کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو کے انتقال پر جب پاکستان کی طرف سے تعزیتی وفد کی قیادت کرتے ہوئے ذوالفقار علی بھٹو دلی آئے تھے تو میں وہیں تھا۔ مجھے یاد ہے کہ اس موقع پر ان سے طویل ملاقات میں انڈیا میں جوہری توانائی کے شعبے میں پیش رفت پر بات ہوئی تھی۔ جب میں نے ان سے پوچھا کہ پاکستان جوہری صلاحیت حاصل کرنے کے لیے کیا کر رہا ہے، تو ذوالفقار علی بھٹو نے مجھ سے یہ پیمان لے کر کہا کہ میں یہ راز افشا نہیں کروں گا۔ انکشاف کیا تھا کہ سن 1963 میں انہوں نے کابینہ میں یہ تجویز پیش کی تھی، پاکستان کو جوہری اسلحے کی تیاری کے لیے پروگرام شروع کرنا چاہیے، لیکن صدر ایوب خان اور ان کے امریکی نواز وزیر خزانہ محمد شعیب اور دوسرے وزیروں نے ان کی یہ تجویز یکسر مسترد کر دی اور واضح فیصلہ کیا کہ پاکستان جوہری اسلحہ کرنے کی صلاحیت حاصل نہیں کرے گا۔ سن 1968 میں جب صدر ایوب خان فرانس کے دورے پر آئے تھے تو میں ان کا دورہ کور کرنے کے لیے پیرس گیا تھا۔ اس موقع پر فرانسیسی صدر چارلس ڈی گال نے پاکستان میں جوہری ری پروسیسنگ پلانٹ کی تعمیر کی پیشکش کی تھی، لیکن ایوب خان نے یہ پیشکش ٹھکرا دی۔ یہ مشورہ انہیں ان کے چیف آف سٹاف جنرل یحییٰ خان، صدر ایوب کے اعلیٰ سائنسی مشیر ڈاکٹر عبدالسلام اور منصوبہ بندی کے کمیشن کے نائب سربراہ ایم احمد نے دیا تھا۔ اس میں شک نہیں کہ یہ ذوالفقار علی بھٹو تھے جو سن 1971 میں بنگلہ دیش کی جنگ کے نتیجے میں پاکستان کے دولخط ہونے کے بعد برسرِ اقتدار آئے تھے اور جنہوں نے پاکستان کو جوہری قوت بنانے کا منصوبہ شروع کیا۔ صدر کے عہدے پر فائز ہوئے کے فوراً بعد بھٹو نے ایران، ترکی، مراکش، الجزائر،
تیونس، لیبیا، مصر اور شام کا طوفانی دورہ کیا اور اس سفر میں ان کے ساتھ تھا۔ اس دورے کے دو اہم مقاصد تھے، ایک مقصد مسلم ممالک سے تجدید تعلقات تھا ایک اور دوسرا پاکستان کے جوہری پروگرام کے لیے مسلم ممالک کی مالی اعانت حاصل کرنا تھا۔ دمشق میں اپنے دورے کے اس سلسلے کے اختتام پر انہوں نے شام کے صدر حافظ الاسد سے کہا تھا کہ ان کا یہ دورہ نشان ثانیہ کے سفر کا آغاز تھا اور پاکستان کی مہارت اور مسلم ممالک کی دولت سے عالم اسلام جوہری قوت حاصل کر سکتا ہے۔ اس دورے کے فوراً بعد انہوں نے سن 1973 میں پاکستان کے جوہری اسلحے کی باصلاحیت حاصل کرنے کے لیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کیا اور اس سلسلے میں انہوں نے جوہری توانائی کمیشن کے سربراہ کو تبدیل کیا اور اعلیٰ سائنسی مشیر ڈاکٹر عبدالسلام کو برطرف کر کے ہائی لینڈ سے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو پاکستان بلا لیا۔ پاکستان کے جوہری پروگرام کے لیے انہوں نے فرانسیسی حکومت کو جوہری ری پروسیسنگ پلانٹ کی تعمیر کی پرانی پیشکش کی تجدید کے لیے آمادہ کیا۔ بھٹو جوہری پروگرام میں جس تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے اسے امریکہ نے قطعی پسند نہیں کیا اور اس زمانے کے امریکی وزیر خارجہ نے تو کھلم کھلا دھمکی دی تھی کہ اگر بھٹو نے ایٹمی ری پروسیسنگ پلانٹ کے منصوبے پر اصرار کیا تو وہ نہ رہیں گے۔ لیکن بھٹو نے جوہری صلاحیت کا جو پروگرام شروع کیا تھا اس پر تحقیقی کام جاری رہا۔ پاکستان کے سائنسدانوں نے کوہوٹا کی تجربہ گاہ میں سن 1974 میں یورینیم کی افزودگی کا کام شروع کیا۔ ان کی محنت سن 1978 میں رنگ لائی اور سن 1982 تک وہ 90% افزودگی کے قابل ہو گئی۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے مطابق پاکستان کے جوہری سائنسدانوں نے سن 1984 میں جوہری بم تیار کرنے کی صلاحیت حاصل کر لی تھی اور انہوں نے جنرل ضیاء الحق سے کہا تھا کہ وہ کھلم کھلا پاکستان کی طرف سے جوہری بم کی تیاری کے عزم کا اعلان کریں، لیکن ان کے امریکی نواز وزیر خارجہ اور دوسرے وزیروں نے سخت مخالفت کی۔ آخر کار مئی سن 1998 میں جب انڈیا نے جوہری تجربات کیے تو پاکستان کے لیے کوئی چارہ کار نہیں رہا، وہ بھی جوہری تجربات کرے اور یوں پاکستان بھی جوہری طاقتوں کی صف میں شامل ہو گیا۔ یہ مضمون پہلی مرتبہ 2004 میں BBC اردو کی ویب سائٹ پر شائع کیا گیا تھا۔